السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہیں۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہیں۔ بہرحال کیف ابھی تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا دل بولا آپ کے بھائی کا، تو یہاں پہ آیا اور آپ لوگوں کو کافی 2-4 دن ہو گئے، 3-4 دن سے آپ لوگوں کو کوئی نئی اپڈیٹ نہیں تھی، ویسے ہی دے دوں مل کے وہ ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہ جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جو یہ لوگ ہماری بابری مسجد کو جو شہید کرے تھے ایک ٹائم پہ، تو اس کے لیے جو ہے سو یہی فیصلہ ہوا تھا۔ اس فیصلے کے بارے میں تو سارا کچھ آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو لوگ آنے والے تھے وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہر حال میں ہم کو شکر ادا کرنا ہے اس اللہ رب العزت کا، اس پاک پروردگار کا۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں جو ٹیم آئی ہے اس کا جو ہے سو جو سروکار ہے بابری مسجد سے، یہ ٹیم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ سارا کچھ دیکھ کر، سارا کچھ ماپ کر، جو یہ لوگ کرے تھے اس سارے چیزوں کا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ لوگ سنانے والی ٹیم تو دوسری ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے بتا دینا وہاں پہ ان کا کام ہے۔ تو یہ بہرحال اس میں سے ایک کویت کا مجلس الامہ کا ایک اسپیکر ہے، وزیر خارجہ کا اسسٹنٹ جاسم العون کا صاحبزادے ولید العون ہے، اور دوسرے ہے ہمارے طارق علی الحمادہ کے پوترے ہونا انہوں۔ طارق قاسم الحمادہ اپنے آپ میں ایک کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اپنے آپ ایک شخصیت کے مالک ہے، تو بہرحال وہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اس پہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کام زوروں پہ ہے۔ تو ویسے ہی وہ لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی، ان لوگوں سے ملاقات کا وقت نکالے، ملاقات ہوئی، اور ان کے جن پتوں کو صحیح طریقے سے لگا گیا۔ جو بتانا، جو دکھانا، جو ہو رہا ہمارے ساتھ، وہ تو لوگ بجا واقف ہے، لیکن پھر بھی میں نے جتنا ہو سکتا بتا دیا اور دکھا دیا۔ جتنا جو زیادتی ہوئی، جتنا جو تکلیفیں اذیتیں پہنچائی گئی، جو نظریے سے ہم کو دیکھا جاتا ہے، جو نظریے سے ہم کو سمجھا جاتا ہے، وہ سارے چیزیں ان لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی کامیابی، کتنی عظیم کامیابی ہے۔ اس کے لیے مسلسل 3 سال سے ہم کوشش کرتے رہے، 3-4 سال ہو گیا بھائی، سمجھے، کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کرونا جیسی قاتلانہ ہوا چلی، اس کے بعد سارے ممالک پریشان ہوئے اپنی کنٹریوں کی، اپنی عوام کو لے کر، اس لیے تھوڑی سی تاخیر بجا ہوئی، لیکن ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت رہتے۔ یہ چیز تو ہم کو معلوم ہے اور ثابت بھی ہو گئی، ہم کو پتہ ہے، ثابت بھی ہو گئی۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ نہیں دے سک رہا تھا میں، اس کی وجہ کیونکہ وہ لوگوں کو بھی وقت دینا پڑتا، وہ ہمارے مہمان ہیں، وجہ وہ لوگ کون سے بھی کام پہ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ لوگ کے بھائی کا ہے۔ تو تعلقات بڑے اچھے ہیں ہمارے، ایک دور سے آج سے میں سمجھتا ہوں 22-23 سال سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو یہ سمندر بھی دکھا رہا ہوں میں، دیکھیں اس خوبصورت منظر کے بیچ ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے ابھی دنیا میں، ہر جگہ بول بالا چل رہا ہے ہمارا، الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اور وجہ ہم کو اسی کی امید تھی بھائی، ہم کو امید بھی یہی چیز کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کامیابی سے ہمکار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کو رشک کرنا پڑے گا اس کامیابی پہ، جس کی کوشش سب سے پہلے تو ہمارے رجب طیب اردگان، اس کے بعد مرحوم شیخ صباح احمد الصباح نے بجا بہت کی ہے۔ ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو جو ہے سو باحیات ہے، ایک تو گزر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔
تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. دعائیں کیجئے اور منظم رہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں انشاءاللہ جو کام ہے ترکی ویکینسی کا بڑے زوروں پہ چل رہا ہے انشاءاللہ. اللہ جو ہے سو سب کا بھلا کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ انشاءاللہ نمازیں پڑھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. آپ لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سب سے پہلے آپ لوگ نمازوں کو مس مت کرو، نمازیں پڑھو. نماز دل کا ستون ہے، دین کا بھی ستون ہے، دل کا بھی سکون ہے. یہ بات یاد رکھو، ہر چیز میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. یا اللہ اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. یا اللہ السلام علیکم.